الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میرے سامنے ایک حدیث ہے، رواہ مسلم یعنی مسلم شریف میں موجود ہے، اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور پاک چیزوں کو ہی اللہ پسند بھی کرتا ہے، اور پاک کو ہی اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور بلا شبہ اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر پاک چیزیں کھاؤ۔ پھر ایک اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، یعنی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ گردآلودہ ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے اور یہ یہاں سے چلتا ہے اور حرم میں جاتا ہے، کتنا طویل سفر ہے، حرم کا سفر کرتا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، مسافر بھی ہے، اللہ کے گھر بھی گیا ہے، کعبہ بھی سامنے ہے، دعا بھی کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا اس کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہم تو ایسے شخص کو دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے، جو اللہ کے گھر جا رہا ہو ہم کہتے نہیں ہیں بھی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، جی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے جی اللہ کے گھر جا رہا ہے، مسافر بھی ہوگا، اللہ کا مہمان بھی ہوگا، اللہ کے گھر بھی جا رہا ہے، کعبے کے سامنے ہوگا، تو اس کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو رب کہہ رہے، آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ طویل سفر کر کے آتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بھی گردآلودہ ہے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب کو کہہ رہے، اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، اور اللہ سے دعا مانگ رہے، تو آپ بتائیے ایسے بندے کی دعا رد ہو سکتی ہے جو اتنا رب سے مانگ رہا ہے اور اتنا رب کے ساتھ جو ہے وہ آہوزاری کر رہا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رب سے گر گڑا کے مانگ رہا ہے، کعبے میں کھڑا ہے، کعبہ سامنے ہے، سفید احرام باندھا ہوا ہے، رب کا مہمان بن کے گیا ہے، اور گڑ گڑا کے رب کو پکار رہے، اللہ میرا معاملہ دیکھ، اللہ مجھے دیکھ، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور جو غذا اس نے کھائی ہے وہ حرام کی ہے، پس اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے اس نے کہا نا، جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے نامہ اعمال دیکھ، کہ آج ہم لوگ پیسے کے پیچھے، رزق کے پیچھے، کھانے کے پیچھے حلال اور حرام کے فرق کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ہماری تجارتی منڈیوں میں جھوٹ، ہمارے مال میں کمی پیشی، ہمارے مال میں ملاوٹ، ہمارے مال میں جھوٹی قسمیں، اور ہم بڑے فخر سے مال بیچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے اپنی منڈیوں سے غلے نکال رہے ہوتے ہیں، اور ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، ہماری ریڑی والا بیچ رہا ہے، ہمارا دکاندار بیچ رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، اور پھر بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں جی مال میں برکت نہیں ہے، ہانڈی میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ کیسے ہو؟ جو برکت والے کام تھے وہ تو ہم نے چھوڑ دیے، جو اصل کام برکت والے تھے وہ تو معاملے ہم نے چھوڑ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین کریے، حلال تھوڑا بھی ہو کفایت کر جاتا ہے، حرام کی کثرت بھی ہو نا، کثرت بھی۔ کسی نے کسی بزرگ سے جا کے کہا جو دعا کرو اللہ منو حلال دے تے بہت سارا دے، دے بھی حلال تے دے بھی بہت سارا۔ تو اس بزرگ نے کہا جی حلال تو پھر تھوڑا ہی لبو، مطلب حلال تھوڑا ہوگا لیکن حلال کفایت والا ہوگا، حلال برکت والا ہوگا۔ حلال اگرچہ کہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور حرام کی کثرت بہت زیادہ ہوگی لیکن وہ برکت سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا۔ تو اس لیے رب سے دعا کیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ
ہمیں حلال سے کفایت کر اور ہمیں حرام سے بے پرواہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔